नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से आपके सामने 28वें पारे के मज़ामीन का ख़ुलासा, एक जायज़ा मज़ामीन का आपके सामने पेश करेंगे। आगाज़ हो रहा है एक ख़ातून के शिकवे से जिसके शौहर ने उसके साथ ज़हार कर लिया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया कि इन्नल्लाह समीउन बसीर, वो सुनने वाला और देखने वाला है। तो उस ख़ातून का शिकवा जिसके शौहर ने उससे ज़हार किया था, उसका हल अल्लाह ने नाजिल फरमाया और बताया कि हर मसले का हल अल्लाह ही के पास है और उसी की तरफ रजू करो, और अल्लाह के रसूल के पास है, उसकी तरफ रजू करो, चूँकि रसूल नियाबत इलाहिया में होते हैं। फिर ज़हार का कफ़ारा बता दिया कि ये एक झूठी और नापसंदीदा बात है, अल्लाह को पसंद नहीं, ये अल्लाह की हद को तोड़ने वाली चीज़ है। फिर इसका कफ़ारा एक दूसरे को छूने से कबल एक ग़ुलाम आज़ाद करना है। दूसरा, उसकी इस्तिताअत ना हो तो 2 माह के मुसलसल रोज़े रखने हैं। उसकी भी ताकत ना हो तो 60 मसाकीन को खाना खिलाना इसका कफ़ारा है। उसके बाद अगली बात सरगोशियों से मुतल्लिक़ आ रही है, और हमें ये बताया गया कि बाज़ चीज़ें फ़ी नफ्स से ही हलाल या हराम नहीं होती, उनके मकासद और उनकी नीयतें उनको हलाल या हराम कर देती। अल्लाह ने बताया कि अगर कोई सरगोशी करता है अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी के काम और उस नीयत से तो गुनाह, और अगर तकवा और दीन को तक़वियत देने के किसी अमल के नीयत से तो वो सरगोशी गुनाह नहीं बल्कि बाइस अजर व सवाब होगी। और दूसरा, इसी में से एक पहलू ये है कि बदगुमानी से बचो। अगर कोई सरगोशी कर रहा है तो मुमकिन है वो किसी अच्छे काम के लिए कर रहा हो। तीसरा, इसके अंदर से पहलू निकलता है कि जब ये बात वाज़े कर दी कि 3 लोग बैठे हों तो 2 सरगोशी ना करें। जब एक अकेला बैठेगा 2 सरगोशी करेंगे तो वो लाजमन बदगुमान होगा। हाँ, जहाँ ज़्यादा हों वहाँ दुरुस्त और नेक काम के लिए सरगोशी की जा सकती है। आप अंदाज़ा कीजिए, ये मजालिस हैं, ये मजलिस के आदाब हैं जिसको कुरान बयान कर रहा है। आगे कुरान कहता है कि मजलिस में बैठो तो कुशादगी इख्तियार करो, ठीक है। किसी को बैठे हुए को उठने का ना कहो। हमारे यहाँ एक रिवाज है और ये दुरुस्त रिवाज नहीं है, चाहे जो मर्ज़ी करे। रिवाज ये है कि कोई बड़ा आता है तो पहले बैठे हुए को उठा दिया जाता है कुर्सी से, ये जायज़ नहीं है। कुरान कहता है ऐसा ना करो। उसके हाँ, अगर वो ख़ुद किसी की तकरीब में उठ जाए तो ये अलग बात है। फिर हल्के के दरमियान किसी को उठाकर उसकी जगह पे ना बैठो। अगर कोई 2-4 दोस्त बैठे हैं किसी बात में तो ना घुसो वहाँ पे, ना किसी को उठा के बैठो। फिर दर्जों की बुलंदी का जिक्र है कि ईमान, 3 चीज़ें जो हैं वो दर्जों की बुलंदी का तयन करती हैं। ईमान, इल्म और अमल। इल्म और अमल को हर जगह, ईमान के बाद इल्म और अमल को हर जगह मिलाया गया, चूँकि ये इकट्ठे होंगे तो कमाल हासिल होगा। उसके बाद हिज़्बुश शैतान का जिक्र है, मुनाफिकीन के गिरोह का जिक्र है, और मुनाफिकीन की हज़ारों पहलू आप कह सकते हैं, 20 सैकड़ों, हज़ारों तो मुबालगे के लिए निकल गया मेरे मुंह से, सैकड़ों 20 पहलू कुरान ज़ेर बहस लाया। लेकिन यहाँ जो लाया हिज़्बुश शैतान के लिए, वो मुनाफिकों की झूठी कसम का पहलू लाया कि वो झूठी कसम उठाते हैं और झूठी कसम से मुआशरे में इंतशार होता है, और ये शैतान के गिरोह हैं और ये नुकसान उठाने वाले हैं। फिर हिज़्बुल्लाह का जिक्र है, जो अल्लाह के बंदे, अल्लाह का गिरोह है, पक्के मोमिन हैं, रसूल से मुखालिफत कभी नहीं करते। यानी जो रसूल के गिरोह में है वही अल्लाह के गिरोह में है, मुखालिफत नहीं करते, और ये कामयाब लोग हैं। फिर तस्बीह का जिक्र आया, हमा वक्त अल्लाह की तस्बीह करो। जिस तरह जो शेखुल इस्लाम का है ना एक बहुत अच्छा कलाम कि आओ तस्बीह सुबह शाम करें, वो इस आयत और इस मफ़हूम का तर्जुमा है कि हर वक्त अल्लाह की तस्बीह करो, और कायनात की हर शय उसकी तस्बीह कर रही है। फिर बनु नुज़ैर का जिक्र है कि यहूदी कबीला हज़ूर इस्लाम के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने की वजह से जला वतन कर दिया गया। जो हज़ूर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगा वो ज़ाहिरन करेगा तो जला वतन होगा, वो बातिनन करेगा तो जला इस्लाम कर दिया जाएगा। यानी जो जब जिस सतह पर हज़ूर इस्लाम से मद्दे मुकाबिल आएगा, ये दलील है कि वो नाहक है, वो काफिर है, वो गुनाहगार है, वो रांदा दरगाह है। और अल्लाह के रसूल जहाँ पर मौजूद हैं, इसका मतलब यह है कि आप हक़ पर हैं, अल्लाह की नुमाइंदगी में, अल्लाह की बंदगी में। फिर माल फ़ै का जिक्र है। माल फ़ै वो होता है जो मुसलमानों को बग़ैर जंग के मिल जाता है। इस पर अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का हक़, अल्लाह के रसूलों का, अल्लाह के रसूल का हक़, रसूल के रिश्तेदार अहले बैत का हक़, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों और मुहाजिरों अंसार का हक़। रसूल चाहें तो जिस तनासुब से मर्जी है उनमें तकसीम फरमा दें। अब अल्लाह का हक़ कहा गया, अल्लाह ने तो माल नहीं लेना, लेकिन अल्लाह अपने रसूल की
اس کو تقویت دینے میں اس مفہوم کو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرا اور میرے رسول کا حق ہے، حالانکہ ایکچولی رسول کا حق ہوتا ہے۔ پھر پیروی کا اصول بتایا کہ رسول جو حکم دے لے لو، اور رسول جس سے روکیں رک جاؤ۔ یہ قرآن کا کیٹیگوریکل حکم ہے۔ معیار حق صرف اور صرف ذات رسول ہے۔ اللہ کے پاس سے تو کوئی ڈائریکٹ ہو کے نہیں آیا، اللہ کے رسول ہو کے آئے ہیں۔ یہ قرآن کسی ہم میں سے کسی پر نہیں آیا، اللہ کے رسول پر آیا۔ یہ قرآن کے قرآن ہونے کا اعتماد ہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ قرآن ہے، تو لہٰذا قرآن نے کہہ دیا کہ جو وما آتاکم رسول، جو رسول عطا کریں فخذوہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے انکار کریں روکیں رک جاؤ، بس اپنی عقل کا استعمال نہ کرو۔ عقل کا استعمال اللہ اور رسول کے حکم کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو عقلوں پر تولتے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اس کی عقلی توجیہ سمجھانا وہ ایک ضرورت ہے معاشرے کی، لیکن اگر وہ عقل پہ نہیں آتے تو اس کا انکار یہ کفر ہے۔ ہاں، اس کے بعد ہر چیز کو عقل کے پیمانے پر توڑنا یہ خود قرآن کا حکم ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے جی بخل، ضروری جگہوں پر بھی مال خرچ نہ کرنا، اس سے بچنے کا حکم دیا، چونکہ اللہ چاہتا ہے مال خرچ کرو، فراوانی مال ہو، مال سرکولیٹ کرے تاکہ سب کے پاس کچھ نہ کچھ جائے۔ پھر بغض سے بچنے کا حکم ہے، اور دعا سمجھائے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ غل سے بچا ہمیں، اور پچھلے پاروں میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اہل جنت کو غل ان کے سینے سے نکال کے حسد، بغض اور اناد پھر جنت میں بھیجا جائے گا۔ غل کے ساتھ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہاں بھی اسی غل سے بچنے کا حکم آیا ہے۔ اس کے بعد کل کی تیاری، آخرت کی تیاری، اہل غفلت کو متنبہ کیا گیا کہ عمر کا ہر بندہ ہم میں سے دیکھے جو سن رہے ہیں، ہم کتنا حصہ گزار چکے ہیں، کتنا حصہ ہمارا باقی ہے۔ تو لہٰذا توجہ کیجئے کہ ہم کب غفلت سے نکل کے سنجیدہ ہوں گے اور سنجیدگی کے ساتھ آخرت کی تیاری کریں گے، اور اس بات کو ہم سنجیدگی کے سمجھنے لگ جائیں گے کہ ہاں ہم نے اس کے بعد ایک دنیا میں جانا ہے، اور یہ کتاب ہمارے سامنے کھول دی جائے گی کہ بولو بھائی یہ لکھا ہوا ہے جو کیا ہے تم نے۔ سنجیدگی کے ساتھ لینے کا ذکر، قرآن ایک سنجیدہ اور ذمہ دار ہستی بنانا چاہتا ہے ہمیں۔ اس کے بعد قرآن کا اثر کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہوتا، لیکن اے انسان یہ تجھ پر نازل ہوا اور تجھ پر اس کی خشیت کے اس طور پہ آثار نہیں ہے جس طور پہ ہونے چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت کے چند اسماء الحسنہ کا ذکر ہے، اللہ عالم الغیب والشہادہ، الرحمن الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الحکیم۔ خوبصورت اسماء کا ذکر۔ پھر دوستی اور دشمنی کا معیار بتایا گیا، اور کس تناظر میں حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ ایک صحابی تھے، انہوں نے محبت جو ان کے اہل و عیال کی محبت تھی اس میں آ کے انہوں نے جو اہل اسلام کا ایک جنگ کی تیاری کا راز تھا وہ مشرکین تک پہنچا دیا۔ اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوئی، تنبیہ کی گئی، بتایا گیا کہ خبردار اللہ اور اس کے رسول اور دین کے مقابلے میں کسی دوستی اور رشتہ داری کو اہمیت نہ دو، ان کو تنبیہ کی گئی۔ پھر سورہ ابراہیم میں یہ بتایا گیا کہ ہر طرح کے شرک سے بیزاری کا اظہار کرو، اور یہ ابراہیم کا اسوہ تھا، اور یہی اسوہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی شرک سے اظہار محض یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے، یہ ایک فکری ڈائریکشن ہے کہ آپ بالکل یکسو رہیں ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے۔ آپ دیکھیں نا، آپ نے ایک مضمون پڑھنا ہے، آپ فوکس ہو کے پڑھتے ہیں تو اس سے کیا کچھ اخذ کر لیتے ہیں، اگر آپ فوکس ہوئے بغیر پڑھتے ہیں تو آپ اس سے کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ مومنات کا امتحان ہے کہ ہجرت کرنے والی جو عورتیں آئی تھیں حضور علیہ السلام سے بیعت لینے، اللہ نے کچھ شرائط پر حکم دیا کہ بیعت لے لیں، اور وہ شرائط کیا تھیں؟ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اولاد کا قتل نہیں کریں گی، بہتان ایک دوسرے پہ نہیں لگائیں گی، اور معروف کے کام میں اللہ رسول کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ اندازہ کر لیں، یہ ایک پورا لائے عمل ہے خواتین کے لیے۔ شرک، چوری، زنا، قتل اولاد، بہتان، اور معروف میں اطاعت، اچھے کاموں میں اطاعت، یہی لائے عمل ہے، اور انہی کی وجہ سے ہمارے معاشرے خراب ہیں۔ اور پھر بتا دیا گیا کہ ان مومن عورتوں کا امتحان لے لو، اگر یہ پکی مومنہ ہیں تو ان کو کفار کی طرف نہ لوٹاؤ، بلکہ ان کے مہر ادا کر کے ان کو نکاح کرو اور تحفظ دو۔ پھر قول و فعل کے تضاد کا ذکر، اللہ کو سخت ناپسند ہے منافقت، اللہ اس شخص کو بزدل سمجھتا ہے جو اختلاف منہ پر بیان کرنے کی جرت نہیں رکھتا۔ پھر سیسہ پلائی دیوار کا ذکر ہے
کہ پہلی صف میں دشمن کا مقابلہ کرنا اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، شہید ہو جانا، یہ ان لوگوں کا ذکر ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اعلیٰ درجے کے مومن ہیں اور سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ پھر نفع بخش تجارت کا ذکر آیا کہ ایمان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرو، تو عدن کے باغات میں عمدہ رہائش پاؤ گے، عدن جنت کے اندر اس کے باغات میں عمدہ رہائش پاؤ گے۔ پھر انصار اللہ کا ذکر ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار تھے ان کو اللہ کے مددگار کہا گیا، چونکہ نبی کی تائید اللہ ہی کی تائید ہے نا، نبی کی مدد اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کے دین کے معنی میں نا، تو کہا گیا عیسیٰ کے مددگار جو انصار اللہ ہیں تم بھی ان کی طرح انصار اللہ بنو اور اللہ کے دین کے مددگار بنو اور اپنا وقت، مال، اسباب اللہ کے دین کے لیے لگاؤ۔ پھر بعثت کا مقصد بتایا، فرائض نبوت بڑا اہم، سب سے پہلے تلاوت آیات، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، پھر علم کتاب، پھر اس قرآن کو سمجھو اس میں کیا ہے، پھر وزڈم، حکمت، اور پھر اس سب کی بنیاد پہ تزکیہ نفس۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو قرآن کا اور بعثت انبیاء کے مقاصد ہیں، فرائض نبوت۔ اس کے بعد جمعہ کی اہمیت کا وقت بیان ہوا کہ جب جمعہ کا وقت ہو تو تجارت اور ساری چیزیں چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، باقی کام جمعے کے بعد کر لو۔ پھر بعض دشمنوں کا ذکر ہوا کہ بیوی یا اولاد دین میں رکاوٹ بنے تو دشمن، ہر وہ شے، میں نے بتایا کچھ چیزیں فی نفس ہی حلال و حرام نہیں ہوتی، اب بیوی حلال ہے، بیوی کے ساتھ تعلق، اور پھر اولاد، محبت، ہر شے جائز، سنت ہے، لیکن اگر یہ دین کی راہ میں، اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں تو پھر یہ دشمن بن جاتے ہیں۔ خواتین کے لیے یہاں مثالیں 2 ذکر کی گئیں، 2 مومنوں کی اور 2 کافروں کی، کہ حضرت نوح اور حضرت لوط دونوں پیغمبر اللہ کے نبی ہیں، لیکن ان دونوں کی بیویاں نافرمان اور کافرہ تھیں۔ اور دوسری طرف حضرت آسیہ اور حضرت مریم، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی اور ایماندار، قرآن نے ذکر، اور حضرت مریم، تو کہا گیا کہ تم نے ہمیشہ اسوہ کو فالو کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ کون کس کا رشتہ دار ہے اور کون کس کے تعلق والا ہے، یہ کوئی معیار عظمت نہیں ہے۔ معیار عظمت یہ ہے کہ تو دیکھیں، ایک طرف تو لوط علیہ السلام کی بیوی، کتنا بڑا منصب تھا، حضرت نوح علیہ السلام اور اولو العزم پیغمبروں میں سے نوح، ان کی بیویوں کو قرآن کہتا نہیں فالو کرنا، ایک طرف فرعون کی بیوی آسیہ ہے اور ایک طرف حضرت مریم ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ تم نے کردار کو دیکھ کر اپنا لیڈر بنانا ہے، خالی تعلق، رشتوں اور رشتوں میں نسبتوں کو دیکھ کے لیڈر نہیں بنانا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے اور اس سے جڑے رہنے کی توفیق دے۔